ڈاکٹر صاحب پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پہلے شوہر عبید اللہ بن جاش نصرانیت قبول کرتے ہیں. وہ کیا ہوا معاملہ؟ آپ سلام اللہ علیہ اس کے باوجود استقامت جو آپ کی تھی، اللہ اکبر، میں تو حیران ہوتا ہوں اس پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد. اور پھر ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے کہ قریش کے سردار رئیس مکہ کی شہزادی ہونے کے باوجود، یعنی دیکھیں نا، وہ ایک ورڈ بڑا اچھا سید صاحب نے یوز کیا اور یہی کر سکتے تھے کہ اس وقت کی رائل فیملی سے تعلق تھا آپ کا، لیکن حبشے میں جتنی قسم پرسی کی آپ نے زندگی گزاری وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی روشن مثال ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر اگر کوئی قاری، پڑھنے لکھنے والا شخص ایک طائرانہ نظر ڈالے، وہ ایک چیز ضرور پک کرے گا، وہ یہ کہے گا دا گریٹ آئرن لیڈی، یعنی جس کی استقامت پر تاریخ شاہد ہو. اللہ. اب آپ نے جو پہلی بات کہی کہ آپ ہجرت حبشہ فرما کر یہاں پر تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ عبید اللہ ابن جحش جو آپ کے شوہر رہے، ان کو قائل کرنے والا اسلام کی طرف کون ہے؟ تو تاریخ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں اور روایات دیکھیں تو عبید اللہ ابن جحش بنیادی طور پر اسلام کی طرف راغب اور اس طرف توجہ دلانے والی حضرت ام حبیبہ ہیں، کیونکہ جب آپ نے ذکر کیا باہر کی ہونے والی گفتگو میں جس میں آپ نے بت پرستی کے اوپر، بت پرستی کو غیر معقول قرار دے کر اس سے دور ہٹ گئے اور گھر میں آ کے ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے آج سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے، یہ تو ہم نے پہلے سے سن رکھا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو پھر تو اس میں سچائی ہی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تو چھوڑ آئے ہیں بت پرستی کو، تو آئیے ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پر ہمیں بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لینا. کیسی بات ہے یہ! آپ یہ دیکھیے، عرب کا معاشرہ، جاہلی تہذیب و تمدن، اس میں ایک خاتون ڈیسیژن میکنگ کو پیو کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور خاتون بھی کون؟ جن کے والد گرامی ایک بڑے سردار، معاشرے کے اندر انتہائی ڈومیننٹ، ایک بڑے سردار اور اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے اس وقت اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے اس وقت، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا راستہ روکے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر اپنی دونوں آنکھوں کو اسلام کے دفاع کے اندر قربان سرکار علیہ السلام کی قدموں میں پیش کر دیا نا پھر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم آتے ہیں اس دور کی طرف جب آپ نے ہجرت حبشہ فرمائی. یہ اعلان نبوت کے 5 سال کی بات ہے. 5 سال کے بعد جب آپ وہاں پر آگئے تو آنے کے بعد عبید اللہ ابن جحش چونکہ اس وقت کنونس تو ہو گئے تھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شاہی مذہب تو مسیحیت ہے، اس کے چند فوائد شاید آپ کو کر گئے. اس کے بعد پھر جب رنگ ڈھنگ بدلا تو انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسیحیت زیادہ بہتر دین ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کو چھوڑنا نقصان سے خالی نہیں. پھر آپ نے ایک خواب کا بھی ذکر کیا جس میں آپ دیکھتی ہیں ایک دن پہلے روایات میں یا چند دن پہلے روایات کے مطابق کہ عبید اللہ ابن جحش کی جو شکل ہے وہ کوئی نامناسب انداز میں خواب میں دیکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ اسلام آپ کا چھوڑنا نامناسب ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مسیحیت کی طرف چلے گئے. لیکن جنید بھائی، تاریخ نے جو دیکھا وہ کیا دیکھا؟ تاریخ نے یہ دیکھا کہ جس سال عبید اللہ ابن جحش نے مسیحیت کو لبیک کہا، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط فرمان نجاشی کے پاس پہنچا جو شاہی مذہب کی اس وقت قیادت تو کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصول کیا اس نے بھی اسلام کی طرف لبیک کہا. جو مسیحی تھا وہ اس نے اسلام قبول کیا، وہ بادشاہ وقت تھا. اور
عبیداللہ ابن جہش کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح کے معاملات رکھے کہ وہ مسیحیت کے اوپر پھر انتقال ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت انتقال ہونے کے بعد اب آپ دیکھیے دا گریٹ آئرن لیڈی ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اکیلی تنہا عرب کا معاشرہ، آپ کے ساتھ بیٹی حبیبہ جس کی وجہ سے آپ ام حبیبہ کہلاتی ہیں، آپ رہیں، کوئی کفیل نہیں ہے، عیسائیت کا ماحول ہے. اور اس فرم لیڈی نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ میں چونکہ دل کی گہرائی کے ساتھ فلی ریشنلی کنونس تھے اسلام کے ساتھ، لہٰذا اب میں اسلام کے اوپر قائم و دائم ہوں. سبحان اللہ. یہ جذبات دے کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام نکاح. یہ یہاں روکیں گے بات، یہاں روکیں گے. اس سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی سے باقاعدہ پوچھا کہ حبشے کے حالات کیا ہیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور کمال یہ ناظرین وہی بات ہے کہ آپ سوچئے ذرا، جو نازوں سے پلی، میں نازوں سے کہوں، نازوں سے پلی ہوں، جیسا کہ سید صاحب نے کہا رائل فیملی سے وہاں پہ مکے کی تعلق رکھتی ہوں، تو نازوں سے پلی، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی. اور جس وقت آپ تشریف لائی تھیں اس دنیا میں تو مجھے یاد آ رہی ہے وہ روایت کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ نے دیکھ کر بڑی مسکراہٹ کا اظہار کیا تھا، کہا تھا یہ بڑی بخت والی خاتون ہے، بڑی بخت والی ہماری بچی ہے یہ. تو نازوں سے پلی تھی. لیکن سوچیے ناظرین کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن صعوبتوں، تکلیفوں اور قسم پرسی کے عالم کو برداشت کیا، تاریخ اس کو بیان نہیں کر سکتی.